انٹروسیو تھاٹس ہم ان خیالات کو کہتے ہیں کہ جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ ایسے خیالات مسلسل ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہمیں اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کیفیت پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارا ذہن کام کرتا رہتا ہے، اور جب کام کرتا رہتا ہے تو پھر خیالات تو آتے رہتے ہیں۔ عموماً یہ خیالات پروڈکٹیو ہوتے ہیں، وہ ہم اپنی زندگی کی بقا کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ مگر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسے خیالات خواہ مخواہ ہمارے ذہن پہ چھا جاتے ہیں جنہیں ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہمیں ان میں ناکامی ہوتی ہے۔ یہ خیالات کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں کچھ غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، یا کوئی ہمیں عدم تحفظ کا احساس ہو، فیوچر کے حوالے سے کوئی ہماری پریشانیاں ہوں، تو ہم اس کے متعلق پھر مسلسل سوچتے رہتے ہیں اور مختلف واقعات اور سینیریوز اپنے ذہن میں بناتے رہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں بڑے فضول قسم کے خیالات چلتے رہتے ہیں، ان سے وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو انگزائٹی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے میں ان خیالات سے اپنے ذہن کو بچاؤں اور اپنی جو انرجی ہے ذہن کی اس کو کوئی اچھے طریقے سے، پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کروں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ لوگ تھوڑے سے حساس لوگ ہوتے ہیں تو ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی تو میں ہوئی، کوئی تکرار ہو گئی ہے تو پھر بار بار اس واقعے کا سوچتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک واقعہ تھا، ہو گیا ہے، اب میں مسلسل اس کے متعلق کیوں سوچ رہا ہوں۔ وجوہات تو اس کی کافی ساری ہیں۔ اگر ایسے خیالات جو کہ بالکل بے سر و پا ہیں آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں، ان کا آپ کی زندگی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی پروڈکٹیو تھنکنگ نہیں ہے کہ جو کہ آپ کی زندگی پہ کوئی مثبت اثر ڈالے، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر حقیقت ایسے نہیں ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا تحت شعور یا لاشعور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ بند گلی میں کھڑے ہیں یا دائروں میں گھوم رہے ہیں، جو کچھ آپ کو کرنا چاہیے زندگی کے حالات بہتر کرنے کے لیے وہ آپ نہیں کر رہے۔ اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہماری بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر انرجی تو بہت زیادہ ہے، مگر اس انرجی کا کوئی صحیح استعمال نہیں ہو رہا، تو پھر ہماری جو ذہن کی طاقت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے اکھاڑ پچھاڑ میں لگی رہتی ہے، فضول قسم کے خیالات جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کیفیت میں اس بات کی طرف توجہ دیں کہ آپ کی جو ذہنی طاقت ہے، جو انرجی ہے، اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی۔ تو آپ کی جو ذہنی طاقت ہے وہ اس طرح کے خیالات میں استعمال ہو رہی ہے جو کہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ ایسے خیالات بھی ہمارے ذہن میں مسلسل چل رہے ہوتے ہیں جن کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ مضبوط جڑوں سے میرا مطلب یہ ہے کہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ ہمارے جذبات میں اور رویے میں ہوتی ہیں، اور وہ خیالات ہمارے جذبات اور رویے کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان خیالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ناکامی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو ہم ان کی جگہ کوئی مثبت خیال لاتے ہیں تو اس مثبت خیال کے اندر وہ طاقت اور وہ وزن نہیں ہوتا جو کہ اس منفی خیال کے اندر ہوتا ہے جو کہ ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں صرف اس صورت میں کامیابی مل سکتی ہے کہ جب ہم اپنے خیالات کو بدلنے کی کوشش کریں تو جو مثبت خیال ہم لائیں وہ بھی اتنا پاورفل ہو، اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ ہمارے جذبات پہ چھا جائے اور ہمارے رویے کو کنٹرول کر سکے۔ اور اگر کوئی شخص مستقبل کے متعلق کچھ خیالات لا رہا ہے، کچھ پریشانیاں پال رہا ہے، ان کے متعلق سوچ رہا ہے، تو ان خیالات کو نکالنے میں اسے ناکامی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس نے چاہے ذہن میں ہو اس کے، وہ اپنے آپ کو ڈرا رہا ہے ایک سچویشن سے۔ تو ظاہر ایک شخص کو کسی چیز کا خوف ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ اپنی توجہ اس طرف سے ہٹا لیں، تو اس کو اس میں ناکامی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کا جو ذہن ہے، اس کا شعور ہے، وہ اس خوف کی گرفت میں ہے، اور اس کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے، تو اس کو پھر اس خیال کو بدلنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس میں جو پہلا سٹیپ آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے رویے میں تبدیلی لے آئیں۔ اب آپ کو عجیب لگے گا کہ رویے میں تبدیلی لانے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمارے ذہن کے زیادہ حصے پہ ان خیالات کا قبضہ ہوتا ہے، اور جو ہم روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ تو
تو اگر ہم اپنی روٹینز کی طرف فوکس کریں تو اس سے بھی یہ عادت ختم ہو سکتی ہے۔ روٹین کی طرف فوکس کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کھانا پینا، ہر ایک چیز سلو ڈاؤن کریں، آہستہ کریں۔ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اگر کوئی باتیں کر رہے ہیں تو سنیں، اور اگر خود باتیں کریں تو آہستہ آہستہ کریں، وقفے سے باتیں کریں۔ اٹھنے بیٹھنے کی رفتار آہستہ کریں۔ اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی بھی آہستہ چلائیں۔ اب اس کو میں یوں ایکسپلین کروں گا کہ جیسے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں آٹومیٹک، جیسے کہ میں چل رہا ہوں تو چلنے کے دوران بھی میری توجہ تو اپنے چلنے کی طرف نہیں ہوتی، میرے ذہن میں تو مختلف خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ مگر اگر مجھے ایسا چلنا پڑے کہیں پہ کہ جہاں پہ میں ایک ایک قدم احتیاط سے اٹھاؤں تو پھر 80% توجہ میری اپنے چلنے کی طرف ہو جائے گی، نہ کہ وہ جو خیالات چل رہے ہیں اس کی طرف میرا ذہن ہوگا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حرکات و سکنات ڈیلیبریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی ہم کوئی آٹومیٹک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کم از کم ایک دو خیالات ہم چلا سکتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں۔ مگر جب ہم کسی کام کی طرف فوکس کرتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اس کام کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ خیالات جو ہیں وہ ہم پہ اثر انداز نہیں ہو پاتے۔ تو اگر آپ اپنی حرکات، سکنات، بولنے کا انداز، اٹھنا بیٹھنا، اس کی پیس آہستہ کر لیں تو آپ بہت حد تک اس مسئلے پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کریٹیو کام کر سکتے ہیں، زیادہ کریٹیو کام نہیں بھی، اگر کوئی کمپیوٹر پہ وہ ماڈیول وغیرہ بنا سکتے ہیں تو کوئی کمپیوٹر ماڈیول اگر وہ بنانا شروع کر لیں تو اس دوران بھی ان کی ذہن کی فل انرجی اس میں استعمال ہوگی، بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں، اور کافی دیر کے لیے ان کا ذہن جو ہے وہ ہیبیچول تھنکنگ سٹائل سے نکل آتا ہے۔ فزیکل گیمز بھی اچھی ہیں، بعض میتھمیٹیکل گیمز، ورڈ گیمز وغیرہ جو کہ آپ کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ کھیل سکتے ہیں، جس میں آپ کا ذہن پوری طرح مگن ہو جائے، تو اس کے ذریعے بھی آپ اس مسئلے پہ قابو پا سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو سب سے ایفیکٹو اور نمبر 1 طریقہ ہے اپنے ذہنی خیالات پہ کنٹرول کا، وہ ہے مائنڈ فل میڈیٹیشن۔ مائنڈ فل میڈیٹیشن خود سے ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں سائیکالوجی میں وہ پڑھایا جاتا ہے۔ میں ایک اور ویڈیو میں مائنڈ فل میڈیٹیشن پہ بات کروں گا، اس لیے کہ بہت سارے نفسیاتی مسائل کے لیے مائنڈ فل میڈیٹیشن کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔